اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ھذا بے شک اس میں لبلاغا البتہ پہنچا دینا ہے لقوم عابدین اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمتا للعالمین مگر رحمت کرتے ہوئے جہان والوں کے لیے قل آپ کہہ دیجئے انما یوحی الی پکی بات ہے وحی کی گئی میری طرف انما الہکم پکی بات ہے تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے فہل انتم مسلمون پس کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ موڑ لیں منہ پھیر لیں فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ میں نے تمہیں اطلاع دے دی ہے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے عَلَى سَوَاءٍ برابری پر وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا اقریب کیا قریب ہے ام بعید یا دور ہے ما توعدون وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے ساتھ قیامت قریب ہے دور ہے کب آئے گی یہ مجھے نہیں پتا اللہ کے اختیار میں ہے وہی جانتا ہے انہ یعلم الجہر بے شک اللہ ہی جانتا ہے ظاہری کو ظاہری من القول بات کو وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما تکتمون وہ چیز جو تم چھپاتے ہو جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے باطن کو بھی اللہ جانتا ہے کیا ظاہر کرتے ہو کیا چھپاتے ہو سب اللہ کے علم میں وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ شاید کہ آزمائش ہو لکم تمہارے لیے ومتاع الی حین اور فائدہ ہے ایک وقت تک قال رب احکم بالحق تو کہا پیغمبر اسلام نے رب احکم بالحق اے رب اے پروردگار فیصلہ کر حق کے ساتھ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ اور ہمارا رب رحمان ہے المستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے عَلَى مَا تَصِفُونَ ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو تو مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے جو تم مجھے مجنون کہتے ہو جادوگر کہتے ہو کاہن اور شاعر کہتے ہو تمہارے منہ میں جو آتا ہے وہی کہتے ہو ان سب چیزوں کے خلاف ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہی ہمارا مستعان ہے بس یہ سورۃ الانبیاء کا 19واں اور آخری درس ہے اس پہ انشاءاللہ یہ سورت مکمل ہو جائے گی آج کے سبق کا عنوان خاتمہ سورت بر اتمام حجت خاتمہ سورت بر اتمام حجت بنزول کتاب ہدایت و بعثت رسالت بلکہ بعثت رسول رحمت لکھ لیجئے ذات رحمت کا تذکرہ آ گیا بعثت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سبق کا ربط
سورت کے اختتام پہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور ایسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، جن کی برکت سے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں ملی، اور اس رسول رحمت کی برکت سے تمہیں وراثت ارضی بھی دی۔ تو وراثت ارضی کا ذکر تھا، تو اس کے بعد رسول رحمت کا ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں رسول رحمت کی وجہ سے ملی، ان کے سبب سے یہ چیزیں تمہیں ملی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی تبلیغ کرنا، بات کو پہنچا دینا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اب رہ گیا معاملہ حساب کتاب کا، تو وہ بھی اپنے وقت پر آئے گا، ضرور ہوگا، حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کا وقت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اہل غفلت جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ انہیں بتا دیجئے اس کا علم مجھے نہیں ہے، صرف اللہ کو اس کا علم ہے۔ وہ دور ہے قریب ہے کیا اللہ جانتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں بھی قرب قیامت اور حساب کتاب کا ذکر تھا، اب سورت کے اختتام پر بھی دوبارہ اسی مضمون کو بیان کیا ہے، تو ابتدا اور انتہا کی آپس کے اندر گہری نسبت ہو گئی۔ تو فرمایا اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے کفایت ہے، اس کے ذریعے دینی اور دنیاوی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن آخرت کے مسافروں کے لیے زاد راہ ہے، جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، لہذا اس لیے اس زاد راہ کو اختیار کیجیے۔ عبادت گزار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیا۔ دو مخلوقات انسان اور جنات، ان کی تخلیق کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو باقی کام تو ضمناً ہے، اصل کام تو عبادت ہے۔ باقی ذریعہ معاش اختیار کرنا، باقی کام کاج کرنا وہ ضمنی ہے، اصل کام انسان کو جس کے لیے پیدا کیا وہ ہے عبادت، کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ جب یہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارے گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باقی کام بھی آسان کر دیں گے۔ تو عبادت کیا ہے؟ ایک تو عبادت ہے بدنی، جیسے نماز روزہ، بدنی عبادت ہے، اور نماز ویسے دیکھا جائے ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ اب کوئی فرشتہ حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، کوئی تشہد کی صورت میں بیٹھا اللہ کی بندگی کر رہے، تو نماز کے اندر ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ فرشتوں کی جتنی عبادت ہے اس سارے عمل کو نماز میں جمع کر دیا، تو کتنی جامع عبادت ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو نماز میں روزہ بھی ہوتا ہے، جتنی دیر بندہ نماز پڑھتے کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو نماز میں پیسے بھی لگتے ہیں، خرچ بھی ہوتے ہیں، نماز کے لیے مسجد بنانی پڑے گی، مصلی خریدنا پڑے گا، پاک صاف کپڑے خریدنے پڑیں گے، تو پیسے بھی لگتے ہیں۔ اور پھر نماز کے اندر انسان کو حضوری بھی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، جیسے حج بیت اللہ میں بیت اللہ کی طرف قصد کرتے ہیں، تو نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، تو گویا کہ نماز ساری عبادات کی جامع ہے، اس لیے اس کے اہتمام ضروری ہے۔
پھر روزہ یہ خالص بدنی عبادت ہے، اس کے ساتھ جان کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، مال دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو اس کے لیے ایک حد مقرر اور متعین کر دی کہ اپنے مال میں سے اتنا اللہ کے نام کا دے گا، 2.5%، 40واں حصہ۔ اور اس میں جانور ہیں تو ان کا نصاب الگ ہوتا ہے، اونٹ، بکریاں، گائے، سب کا الگ الگ نصاب ہے۔ اونٹ 5 ہوں تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اور اس طرح گائیں اگر کسی کے پاس وہ 30 ہوں گی تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ ایک نصاب متعین کر دیا، لیکن پھر اس کے لیے بھی اصول بتا دیا کہ وہ سال کا اکثر ایسا چر کر گزارے۔ آج کل اگر کوئی آدمی 30 یا 100 بھینسیں بھی رکھتا ہے، یہاں خصوصاً ہمارے یہاں پنجاب میں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ سال کا اکثر ایسا چر کے گزارتی نہیں ہے، باندھ کر خرید کر چارہ ان کو ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ کس مقصد کے لیے رکھی ہیں؟ اگر تو بھینس کا فارم بنائے، بھینسیں بیچ رہے ہیں، پھر تو یہ سامان تجارت ہیں، پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی، پھر تو ہر بھینس پہ، ایک بھینس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ اب یہ سامان تجارت ہے۔ اور اگر دودھ کے لیے رکھی ہیں تو پھر ان کو جب دودھ بیچے گا تو دودھ پہ آنے والی جو رقم ہوگی وہ نصاب کو پہنچے گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ بہرحال وہ الگ تفصیلی مسائل ہیں۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، سامان تجارت ہے، 4 چیزیں ہیں اموال باطنہ میں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پھر زمین کی جو پیداوار ہے اس پر عشر ہوتا ہے، جو زمین آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں عشر ہے، اور جو نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں نصف عشر ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر عبادت کے طور پہ رکھ دی۔ پھر ذکر و اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی ہے، فطرانہ ہے، تلاوت ہے، یہ سب عبادات ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ سب عبادات کا حصہ ہے۔ پھر حج بیت اللہ جو دونوں مالی اور جانی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی اچھا خاصا لگتا ہے اور جان بھی اچھی خاصی لگتی ہے، اچھا خاصا تھکنا پڑتا ہے اس میں۔ تو فرمایا جس طرح ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے نازل کیا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو قرآن ھدی للعالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قرآن ھدی للعالمین اور آپ رحمت للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے؟ کتنے ظلم و ستم ہوتے تھے، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، باندیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بھائی یہ چھوٹے طبقے والا، یہ اونچے طبقے والا، یہ فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ فلاں کے ساتھ نہیں جا سکتا، عورت کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی۔ تو یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، سب کے حقوق آ کر بتا دی۔ آپ نے آ کر حلال اور حرام کی وضاحت کی، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، حلال کیا ہے، حرام کیا، آپ نے وضاحت کر دی۔ ابھی تو بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، اب گفتگو میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کھانے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، رہنے سہنے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پہننے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آپ نے ہر چیز کو تفصیلاً امت کو سمجھا دی اور اس کے لیے اصول بتا دیے تاکہ پتہ چلے۔ اب ہر چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی شریعت کو کہ ایک لسٹ دے دے کہ بھائی اس لسٹ میں جتنی چیزیں یہ حرام ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت اصول بتاتی ہے۔ اب پرندوں میں اب دیکھنی بھائی پرندے کون سے حرام ہیں کون سے حلال ہیں، اب ڈھونڈے بھائی حدیث میں کس پرندے کو حلال کا کس کو حرام کا، تو آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا، نہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہ آپ کو حدیث میں ملے گا۔ تو پرندے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ پرندہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، وہ پرندہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے ہی حلال ہے۔ اب اصول آ گیا، آپ دیکھ لیں کون سا پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے، کوا ہے، باز ہے، آپ کو نظر آ گیا یہ پنجے سے شکار کرتا ہے حرام ہے، باقی جو پرندے ہیں پنجے سے کوئی شکار نہیں کرتے تو وہ حلال ہے۔ تو آپ کو الگ الگ تفصیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مینا حلال ہے نہیں ہے، طوطا حلال ہے نہیں ہے،
تو وہ پنجے سے کوئی شکار نہیں کرتے، لہذا حلال ہے۔ اور اسی طرح جانوروں میں اصول بتا دیا، زیناب، جو جانور کچلی سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، باقی حلال ہے۔ اب شیر کو دیکھیے، گیدڑ کو دیکھیے، کتے کو دیکھیے، یہ کچلی کے ساتھ شکار کرتے ہیں تو حرام ہے یہ، باقی جانور ایسے نہیں ہیں، وہ حلال ہے۔ یہ اصول بتا دی۔ حشرات الارض سارے کے سارے حرام ہیں، حشرات الارض جتنے بھی ہیں سب کیا ہیں؟ حرام۔ اور پھر پانی کے جانوروں میں مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ مچھلی اپنی جمیع اقسام کے ساتھ حلال ہے، مچھلی کی ایک قسم نہیں، کئی قسمیں، بے شمار قسمیں، تو لہذا مچھلی حلال ہے، باقی پانی کے جانوروں میں باقی سارے کے سارے حرام ہے سوائے مچھلی کے، صرف مچھلی حلال ہے۔ تو جس پر مچھلی کی تعریف صادق آئے گی وہ مچھلی ہو، چاہے وہ لمبی ہے، چاہے وہ چوڑی ہے، چاہے وہ بڑی ہے، کتنی بڑی کیوں نہیں ہے، جہاز جتنی کیوں نہیں ہے، بھینس جتنی ہے، جتنی بھی ہے وہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ اب جھینگے میں اختلاف کیوں پڑا؟ بعض کہتے ہیں جھینگا مچھلی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف نہیں ہے کہ بھئی جھینگا کوئی اور چیز ہے اس وجہ سے حلال یا حرام، نہیں، جن حضرات نے مچھلی کی تعریف میں جھینگے کو شمار کیا ہے وہ کہتے ہیں جھینگا حلال ہے، جنہوں نے شمار نہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے، بات ختم۔ یہ اصول بتا دیے۔ باقی جو نباتات ہوتی ہیں، سبزیاں، ان میں اصل سب میں اباحت ہوتی ہے، جتنی بھی سبزیاں ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ سبزی میں اس چیز میں زہر ہے، انسانی جسم کے لیے مضر ہے، پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اخلاق کاملہ اور فاضلہ کی تعلیم آپ نے دے دی، آپ کی برکت سے عذابات کو ختم کیا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کبریٰ، اس کا حق صرف آپ کے لیے رکھا گیا۔ تو یہ ہے نبی رحمت۔ فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے میری طرف تو بس یہی وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پیچھے کئی مقام پر آپ یہ بات پڑھیں۔ بس کیا تم اس کا حکم مانتے ہو؟ میری طرف جو وحی آتی ہے اس وحی کو مانو گے، مسلمان بنو گے، اسلام قبول کرو گے یا انکار کر کے کافر بنو گے؟ میں نے تمہیں واضح طور پر خبردار کر دیا۔ باقی یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تم کہتے ہو جس وعدے کا تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی لے آؤ، یہ جس عذاب کے بارے میں آپ کہتے ہو وہ کب آئے گا تو آپ لے آؤ۔ فرمایا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ دور ہے قریب ہے، کب آنا ہے کب نہیں آنا مجھے نہیں پتا۔ وعدے سے مراد یا تو اسلام کا غلبہ ہے، اللہ نے اسلام کو غلبہ بھی دیا، دنیا نے دیکھ لیا، یا قیامت کا دن مراد ہے۔ تو وہ وقت قریب ہے یا دور ہے صرف اللہ جانتے ہیں، مجھے پتا نہیں۔ یہ مہلت کیوں دی جا رہی ہے، فوراً وہ وعدہ کیوں نہیں آ رہا؟ تمہارے فائدے کے لیے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، شاید سمجھ جاؤ اور باز آ جاؤ، اس لیے مہلت پہ مہلت مل رہی ہے آپ کو۔ تو مہلت کا ملنا یہ خوش نصیبی ہے کہ موقع مل جائے گا تمہیں عبرت حاصل کرنے کا، سبق سیکھنے کا، باز آ جانے کا موقع مل جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں تاخیر میں، تمہارے فائدے ہیں، اس میں نقصان تمہارا کوئی نہیں ہے، اس لیے مہلت دی جا رہی ہے، جس مہلت کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حکم خدا بندی پہ یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے اور ان لوگوں کے درمیان جو جھٹلانے والے ہیں ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیجئے، حق کو باطل پر فتح دے دیجئے اور حق کو غلبہ دے دیجئے، صادق کو کاذب پر غلبہ دے دیجئے۔ کفار کی فضول باتیں اور پروپیگنڈے جتنے بھی تھے، فرمایا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ تو جتنی بھی ان کی فضول قسم کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو ختم کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال قیامت آنے والی ہے، لیکن قریب ہے دور ہے یہ اللہ جانتے ہیں، دھمکی دی جا رہی ہے، اور علیم بذات صدور وہی ہے۔ اور قیامت کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، قیامت بڑی دہشت ناک اور بڑی کڑوی چیز ہے، اور تم طلب کر رہے ہو، جب برپا ہوگی پھر پتہ چلے گا۔
ہاں وقت اس کا متعین اور مقرر ہے، اپنے وقت پر وہ آئے گی. تو اس لیے یہ سوال کرنا کہ قیامت کب آئے گی، آتی کیوں نہیں، یہ فضولیات ہے. اس کی تیاری کرنی چاہیے، لہذا اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو. وہاں پر جو اعمال کام آئیں گے وہ اعمال اکٹھے کرو، جمع کرو. جسے بندہ کسی علاقے میں جاتا ہے، وہ دیکھتے کہ مجھے اس علاقے میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، تو وہ پہلے وہ چیز ساتھ جمع کر کے ساتھ لے کے جاتے، وہ لے کر ساتھ جاتے تاکہ مجھے وہاں پر جو ضرورت پڑے گی وہ مجھے کام آئے. کس علاقے کی کون سی کرنسی ہے، وہ کرنسی وہاں پر لے کے جانے. تو جنت کا جو سکہ ہے وہ اعمال ہیں. جنت میں کون سی کرنسی چلے گی؟ اعمال چلیں گے. جنت میں اعمال چلیں گے. جنت کا سکہ وہ ہے، جنت کی کرنسی وہ ہے. جس ملک میں بندہ جاتا ہے اس ملک کے اندر وہیں کی کرنسی چلتی ہے. اب آپ یہاں سے کسی اور ملک جائیں تو وہاں پر آپ کے لیے پاکستان کے پیسے لگ جائیں گے، تو جب تک ان کو تبدیل نہ کرائیں تو وہاں پر چلیں گے نہیں. اس لیے کہ وہاں کا سکہ جو ہوگا وہی چلے. تو آخرت کا سکہ درہم اور دنانیر نہیں ہے. آخرت کا سکہ اعمال ہیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. درہم اور دنانیر موت کے وقت تک ہیں، اس سے پہلے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے پھر وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے. آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوں، حرمین پہنچ گیا ہوں، اور وہاں پر جا کر میں نے دیکھا کہ میرے پاس کرنسی پاکستان کی ہے، وہاں کی نہیں ہے. تو اب پہلے تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی، پھر میں نے کہا چلیں یہیں پر تبدیل کروا دیں گے. ابھی یہ بات آ گئی نہیں آپ کے سامنے، تو اللہ کرے کوئی ترتیب بن جائے. بظاہر تو اس سے یہی لگتا ہے. دوسرا بات کرنسی کی آ گئی تو بالکل یہ آج کے سبق پر بھی فٹ ہو گئی کہ جہاں پر انسان جاتا ہے وہاں کی کرنسی چلتی ہے. تو جنت میں آخرت میں اعمال چلتے ہیں، وہاں پر پیسہ نہیں چلتا، وہاں درہم اور دنانیر نہیں چلتے. جہاں پر اعمال کے وہاں نماز کی کرنسی چلے گی، روزے کی کرنسی چلے گی. وہاں پر کیا کیا عبادات کیے ہیں، ذکر و اذکار کیا کیا کیے ہیں، وہ کرنسی چلے گی. تو الحمدللہ یہ سورت مکمل ہو گئی. انشاءاللہ سورت الحج کل سے شروع کریں گے. سورت الحج آ گئی، سورت الحج.